صلاۃ الحاجت نماز، 2 رکعت نماز نفل ایسی ہے جس کے پڑھنے سے جس کے بعد جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، بہت دعائیں مانگتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اور آپ کی اپنی منت پوری کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم جو دعا مانگیں اللہ تبارک تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، ہماری دعا مستجاب بن جائے۔ کب؟ جب ہم اس طریقے سے دعا مانگیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کی کوئی منت ہے، آپ اس کو مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے۔ کس طرح سے؟ آپ 2 رکعت نماز بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے نام سے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی جائے گی، جس میں جو نفل نماز ہے، جیسے عام نفل نماز ہوتی اسی طریقے سے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے، اپنی منت کس طرح سے پوری کروانا ہے، تو وہ طریقہ آپ بغور سن لیجئے کہ کس طرح سے ہماری دعا اللہ قبول کر لے۔ طریقہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد میں اب آپ دعا مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، دعا مانگنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ خوب اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا ہے، اللہ کی خوب تعریف کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی خوب تعریف کیجئے کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو مالک یوم الدین ہے، اے اللہ تو رزق دینے والا ہے، اے اللہ تو غفار الذنوب ہے، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تو حافظ ہے، اے اللہ تو فتاح ہے، اے اللہ تو ناصر ہے۔ تو خوب اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرے، خوب تعریف کرنے کے بعد میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے، جب اللہ کی خوب تعریف کر لیں پھر اپنی بے بسی کا اظہار کریں کہ اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اے اللہ میں سیاہ کار ہوں، اے اللہ میرے ہاتھ اس لائق نہیں ہے، لیکن تیری رحمتوں پر مجھے امید ہے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اگر تو ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا تو ہم کس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے؟ اے اللہ ہم کس سے امید لگائیں گے؟ اپنی بے بسی کا خوب اظہار کرے، اور اظہار کرنے کے بعد جب آپ اپنی خوب بے بسی کا بھی اظہار کر لیں، پہلے اللہ کی تعریف کر لیں، پھر اپنی بے بسی کا اظہار کر لیں، اس کے بعد میں پھر نبی پاک سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ اپنی حاجت کو رکھیے۔ درود پڑھ لیا، اس کے بعد اپنی حاجت یعنی جو دعا آپ کو مانگنا ہے اللہ سے، اس دعا کو آپ رکھیے۔ جب آپ اپنی اس حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، اس حاجت کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے یعنی آپ نے پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر اپنی بے بسی کا اظہار کیا، پھر نبی کی تعریف کی، پھر اپنی حاجت کو رکھا، پھر نبی پر درود پڑھا، تو آپ کی دعا جو ہے، آپ کی حاجت اللہ کے دربار میں اس شان سے جائے گی کہ اس میں جزدان جو ہوگا وہ درود مبارکہ کا ہوگا، اور جس دعا میں درود پڑھا جاتا ہے اس دعا کو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو جب درود کے جزدان میں آپ کی حاجت اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔